اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة فإن اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور۔ اسلام میں والدین کی رسپیکٹ، ادب، احترام، شریعت نے کتنا اہم ترین رتبہ دیا ہے ماں باپ کو۔ خاص طریقے سے اسلام نے، پیغمبروں نے، ہمارے نبی نے اور ائمہ معصومین نے، اور قرآن مجید کا بھی حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک، اور اس کے 31 فائدے میں نے کل تک آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے۔ یہ 20ویں منزل آج ہم ایک قدم اور بڑھ کر آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یقیناً جب اطاعت والدین ایک اہم ترین عبادت ہے، اور والدین کی رضا، والدین کی اطاعت، والدین کی خوشنودی خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا ہے، اور خداوند عالم جلد از جلد اس سے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے 31 پوائنٹ میں نے آپ حضرات کی خدمت بیان دیے کہ اطاعت والدین کے فائدے کیا ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آج والدین کی نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں، والدین کی مخالفت کرنا یا والدین کو ناراض کر دینا یا والدین کو اذیت پہنچانا، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے خرابیاں کیا ہیں۔ والدین کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی کے اثرات بہت برے، بے پناہ برے ہیں، اور ان برے اثرات سے بچنا ہر انسان کے لیے واجب ہے، ورنہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ حق والدین وہ ہے کہ جو والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے، والدین کے رسپیکٹ، ادب، احترام، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد، جیسے کہ مسلسل آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی والدین کو اختیار کتنا ہے، اور خدا کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ کیسے بن جاتا ہے، اور خدا کی ناراضگی کا سبب کیسے بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عقوق اضاعت الحقوق، والدین کے حقوق کو ضائع کرنا یعنی ان کی حق تلفی کر لینا، ان کا حق ان کو نہ دینا، یہ حق والدین ہے۔ جو ان کا مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کا درجہ ہے، اس سے ان سے نیچے اتار دینا اور ان کو وہ رتبہ اور درجہ نہ دینا، یہ حق والدین کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حق والدین کی 4 صورتیں ہوتی ہیں کہ والدین نے کسی کو عاق کر دیا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ان کے حقوق کو چھوڑ دینا جو ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے والدین کے سلسلے میں، اسے چھوڑ دینا، تو یہ اولاد والدین کے عاق شدہ اولاد قرار دی جائے گی۔ دوسرے، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی انکہی اور پر بالکل دھیان نہیں دینا، کہیں نہ کہیں پہ جو وہ کہتے رہیں، جو منع کرتے رہیں، اس کے اوپر ہم ذرہ برابر توجہ نہیں کر پائے، پرواہ نہیں کر پائے، اور اطاعت نہیں کی، ان کی باتیں نہیں مانی ہے، تو یہ عاق والدین میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا، ان سے برائی کرنا، انہیں اذیت اور تکلیف اور آزار پہنچانا۔
والدین کی ناراضگی، ان کو اذیت، ان کو تکلیف یا ان کو جو ہے وہ آزار پہنچانا بھی یہ حق والدین میں شامل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، ان پر احسان نہ کرنا، یعنی ان کے واجبات کو پورا نہ کرنا، ان کے قرضے کو ادا نہ کرنا اور ان پر احسان نہ کرنا، یہ بھی حق والدین ہے۔ احسان انسان ماں باپ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ غلام ہوں، انہیں آزاد کر دیا جائے، یا ان کے واجبات ہیں جو مرنے کے بعد انسان مجبور ہو جاتا ہے اور ان کو پورا کر دینا ایک طریقے کا اسلام نے یہ بھی ایک احسان رکھا کہ اس کو احسان قرار دیا، ورنہ اس کو احسان نہ بھی کہتا تو بھی یقیناً چلتا۔ یہ چار چیزوں میں سے جس کا انسان جو ہے وہ جس کا بھی انسان ارتکاب کر لیتا ہے، جس کو کر لیتا ہے، وہ حق والدین ہو جاتا ہے۔ اور حق والدین کے بہت سے نقصانات ہیں، اور ان نقصانات کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں۔ وہ والدین کی نافرمانی کا جو سبب بنتا ہے اس میں ایک ہے والدین کی نافرمانی خدا کی مخالفت ہے۔ اگر والدین کو اذیت دیا، تکلیف دیا، ان کو روپے احسان نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کیا ہے تو یہ خدا کی مخالفت ہے، والدین کی مخالفت نہیں ہے۔ والدین کی مخالفت، ان کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔ والدین کی نافرمانی خدا کے خلاف انسان کھڑا ہو گیا ہے۔ والدین کی اطاعت خدا کا حکم ہے اور نافرمانی در حقیقت خدا کے مخالفت ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ خدا کی مخالفت باعث عذاب اور قہر خداوندی ہے۔ اور یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر انسان والدین کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو یہ خدا کے مخالف ہو جاتا ہے، خدا کے اپوزٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے اگینسٹ میں کھڑا، خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور جو صراحتاً گناہ کبیرہ ہے اور یہ باعث عذاب ہے، قہر ہے، اور جلد از جلد جو ہے وہ سزا ملتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جو لوگ والدین کی اطاعت نہیں کرتے، والدین کی باتوں کو نہیں سنتے، والدین کا کہنا نہیں مانتے، ان کے اوپر جلد از جلد عذاب آتا ہے۔ والدین کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ بہت جلد جن سزاؤں کو جو ہے شریعت نے بیان کیا ہے، ان سزاؤں میں کہ والدین کی اطاعت نہ کرنا، والدین کے عاق شدہ لوگ جو ہے وہ بہت جلد عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور ان کے اوپر سختیاں آ جاتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ من ذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى آخرته عقوب الوالدین والباغی علی الناس والکفران والاحسان کفران الاحسان۔ منہاج الفصاحہ میں یہ روایت ہے کہ تین چیزیں ان گناہوں میں سے ہیں کہ جن کی سزا خداوند عالم آخرت تک ڈیل نہیں کرتا، یعنی اس کے رکاوٹ نہیں کرتا، ڈیلے بالکل نہیں ہوتی ہے۔ فوراً جو عذاب ملتا ہے دنیا ہی میں والدین کی نافرمانی ہے، لوگوں پر ظلم کرنا اور احسان فراموشی کر جانا۔ کسی نے کوئی احسان کیا ہے اسے ہم بھول جائیں، اور یقیناً مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر انسان جو ہے وہ یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے تو یقیناً عذاب پروردگار کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سوچتے ہیں یہ بیماری ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، اور یہ ایسی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں سوچتے کہ کہیں ہم نے والدین کی مخالفت تو نہیں کیا ہے، کہیں ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، کہیں ہم نے کسی کا احسان بھلا تو نہیں دیا ہے۔ احسان پروردگار، احسان ائمہ معصومین، احسان قرآن، احسان والدین، احسان مؤمنین۔ معاشرے آج مشکلات کا دور ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کام آئے ہوں گے تو وہ چیزیں ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز ہے بدترین گناہ ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یہ بہت برا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی بدترین گناہ ہے، اور جو انسان کو بدترین بنا دیتا، بہت برا بنا دیتا ہے۔
یہ تیسرا نقصان ہے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے ہیں، عاق شدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے تیسرے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ وہ بدترین انسان، برے انسان بن جاتا ہے اور بدترین گناہوں پہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقبح المعاصی قطیعۃ الرحیم والعقوق، بدترین گناہ، بہت برا گناہ صلہ رحمی کو قطع کر دینا، چھوڑ دینا اور والدین کی نافرمانی ہے۔ جو والدین کی مخالفت کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے، صلہ رحمی کے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ کم از کم اس کے لیے 100 حدیثیں ہیں موجود۔ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے اوپر عذاب، اور وہ بدترین عذاب ہوگا، بدترین انسان بن جائیں گے۔ لہذا ہر عالم میں انسان والدین کی مخالفت اور نافرمانی سے بچے اور صلہ رحمی کرتا رہے، قطع رحمی سے بچتا رہے، ورنہ بدترین گناہ، برا گناہ۔ چوتھی چیز، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کے مخالف ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادتیں رد ہو جاتی ہیں۔ اور انسان اللہ کی عبادت کرے اور بڑے اطمینان کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے، محشر میں جائے گا کہ ہم نے اتنی عبادتیں کی ہیں، لیکن ایک لمحے نہیں سوچا کہ ہم نے والدین کی مخالفت کتنی کی ہے، نافرمانی کی ہے، کہیں ہم عاق کے والدین میں شامل تو نہیں ہیں۔ تو والدین کے نافرمان کی عبادت قبول نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل للعاق اعمل ما شئت من الطاعات فانت غیر معجورین۔ والدین کے نافرمان سے کہو جو چاہے عبادت کر لیں، تجھے کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کتنی بھی محنت کر لو، کتنے بھی، چاہے وہ والدین روحانی ہوں یا جسمانی، ان کی نافرمانی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہر آدمی سوچتے کہ ولایت علی ابن، ولایت رسول خدا کا انکار کر دے، محبت اہل بیت کا انکار کر دے یا اس کے نہ مانے تو یہ بھی عاق ہے۔ روحانی باپ تو وہی ہے، اور ان کی کوئی عبادت بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہے۔ محبت اہل بیت پیدا کریں، جسمانی ماں باپ کی اطاعت کریں تو ہر عبادت قبول ہوتی ہے۔ عاق والدین جنتی مرضی دعا کرے، خدا قبول نہیں کرتا۔ خاص طریقے سے جو لوگ والدین کے مخالف ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، جتنی طریقے کی چاہیں، جو چاہیں عبادت کر لیں، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہر عالم میں اعمال کی قبولیت کا بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو راضی رکھے، جس میں خدا کی اطاعت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذ قال العاق یا رب یقول اللہ تعالی لا لبیک ولا سعد۔ اللہ سعد کا جس وقت عاق والدین پکارتا ہے، میرے پروردگار، کہتا دعائے کمیل پڑھا، یا رب یا رب، قرآن مجید سر پر رکھ کے کہتے ہیں یا بک یا اللہ، بک یا اللہ، اللہ کہتا ہے لا لبیک۔ عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک، اللہ کہتا نہیں، ایکسپٹ نہیں کیا۔ لبیک بھی قبول نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی تیری دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو جتنی دعا چاہے کر لے، اس لیے کہ تو والدین کا مخالف ہے، والدین کا گناہ گار ہے، والدین کے نافرمان ہے، لہذا تیری کوئی آواز پہ میں جواب نہیں دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے استجب لے، اللہ کو بلاؤ اللہ جواب دے گا، تو اللہ کس کا جواب دیتا ہے؟ جو نافرمان ہے، والدین نہ ہو، جو والدین کا نافرمان نہ ہو ان کا جواب دے گا۔ چھٹے ہیں بالکل صاف صاف، ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن کس کے جواب دے گا؟ جو نافرمان والدین نہ ہو، والدین کی مخالفت نہ کرنے والا ہو، والدین کے ادب عزت احترام کرنے والا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
چھٹی چیز ہے غریب ہو جاتا انسان، غریب، چاہے غریب الوطن ہو، غریب المال ہو، غریب العزت ہو، غریب الصحت ہو، کسی طریقے کا غریب انسان ہو جاتا ہے والدین کی نافرمانی، مال، دولت، صحت، عزت، برکات سب سے غریب ہو جاتا ہے۔ آقا والدین غریب، فقیر، محتاج ہو جاتا ہے، اسے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی تنگ ہو جاتی ہے، جو لوگ والدین کی مخالف کرتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ، بالکل تنگ، اب بالکل سانس لینا، اٹھنا بیٹھنا سب دو بھر ہے، ساری دولت ہوتے ہوئے بھی لیکن اسے اطمینان نہیں ہوگا، زندگی تنگ ہوگی، ذلت آمیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ فضل ابن یحییٰ کا واقعہ اس دلیل میں ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی زندگی تنگ ہو گئی، مشکلات ہو گئی، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار لی، اور اسی طریقے سے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یقیناً ہمیں کچھ بات پر توجہ دینا پڑے گا کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو۔ کل تک ہم نے اطاعت والدین سنا ہے، اب ہم نافرمانی والدین کے نقصانات کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی طرف آمادہ بھی ہیں۔ خدا ہم سب کی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے، والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی نافرمانی اور انہیں اذیت دینے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔